تیرا دل تنہائیوں میں جس طرف تجھے مائل کرے، دراصل تو وہ ہے تنہائی میں دیکھ کے تو دیندار ہے کہ دنیا دار ہے۔ اکیلے میں معلوم کر کہ تیری طبیعت جو ہے وہ عبادت کی طرف مائل ہوتی ہے کہ یہاں اکیلے بیٹھ کے نوٹ گنتا ہے، تو حساب لگاتا ہے کہ کہاں تک پہنچ گیا۔ جو تو تنہائی میں ہے وہ دراصل، جو لوگ اپنا منصب نہیں نہ پہچانتے، منصب وہ کیا، ہمارے گاؤں میں نا ایک نوجوان، اب تو خیر رواج بدل گئے، اب رواج آیا ہے موٹر سائیکل کی ٹائر اگلا اٹھا لینے کا، ون ویلنگ کرنے کا۔ پہلے یہ رواج ہوتا تھا دیہاتوں میں کہ نوجوان اس طرح کرتے تھے کہ وہ نا ہارن بڑا خوفناک سا لگا لیتے تھے، وہ گلیوں میں بجاتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی بزرگوں کو، بزرگ برا بھلا کہتے تھے تو وہ ہنسا کرتے تھے، اسی کو مزاح بنا لیتے تھے۔ ایک نوجوان ہماری گلی سے گزرتا تھا تو میری اماں بھی بڑا برا محسوس کرتی تھی، وہ جان بوجھ کے ہارن بجاتا، ہارن بڑا شور والا اور بدتمیزی والا۔ تو میں نے ایک آدھ دفعہ منع کیا لیکن اس نے ہنس کے ٹال دی بات۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ نا ہمارا بھائی، ہمارا محلے دار، ہمارا عزیز بغیر ہارن کے جا رہا ہے۔ ایک دفعہ بھی دیکھا، دو دفعہ بھی، تو میں نے اسے ایک دن کہا کہ میاں کیا ہوا، ہارن کیوں اتروا دیا؟ تو کہنے لگا مولوی صاحب میرے النا ایک دھی پیدا ہو گئی ہے، تو میری اماں نے مجھے کہا ہے جڑے دھیاں دے باپ ہون انج نہیں کر دے۔ تو بات کی سمجھ آ گئی ہے، اپنا منصب تو پہچانے نا، چل تو اگر میرا نہیں بنتا نا بن، اپنا تو بن۔ آپ 1000 دفعہ کہیں، 1000 دفعہ کہیں کہ نہیں جی نہیں میں تو گناہ گار ہوں، لوگ آپ کو اپنی جماعت کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ آپ سارا دن تعریف کریں اپنے پیر صاحب کی گھر جا کے، سارا دن کہیں میرے استاد صاحب کی کیا بات ہے، لیکن اگر بیوی کو گالی دو گے نا تو 1 منٹ میں کہے گی اے دسیا تینوں تیرے پیراں، یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے استاذ۔ آپ ترجمان ہیں اپنی خانقاہ کے، اپنے ادارے کے، اپنی جماعت کے۔ ہمارا کردار، ہمارا عمل فوری طور پر بہت ساری جگہوں پہ الزام۔ سب سے پہلے تو کنتم خیر امت، تم پہچانو تو صحیح تم کیا ہو۔ یعنی ہم کاسا لیس نہیں ہیں، نہ کسی یہودی کے نہ کسی عیسائی کے۔ ہمارا تو منصب ہے اخرجت للناس، ہم دنیا میں امامت کرنے آئے، ہم نے ان کی قیادت کرنی ہے، انہیں راہ حق دکھانا ہے، ہم نے انہیں بتانا ہے کہ جو نظریات ہم پیش کر رہے ہیں وہ نظریات ہمارے نہیں، وہ خدائی دین کے نظریات ہیں، وہ وحی کے ساتھ آئے ہوئے نظریات ہیں، ہمیں لوگوں کو آگاہی دینی۔ لیکن اگر ہم کسی بندے کو دیکھ کے بڑی جلدی مرعوب ہو جائیں، کبھی کسی کی کار دیکھ لی، کبھی کسی کا گھر دیکھ لیا، کبھی کسی کے پیسے دیکھ لیے، میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار یہ تو بتاؤ روب کپڑوں کا ہوتا ہے کہ کردار کا ہوتا ہے؟ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ آپ جائیں نا 1.25 کروڑ جس کی گاڑی جس بندے کے دروازے پہ کھڑی ہے اور مکان اس کا 6 کروڑ کا ہے، تو اگر اس کے پیسے کرپشن کے تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ دیتے 2 نمبر آدمی ہے۔ لیکن سرکاری ملازم ہے، تنخواہ اس کی 30,000 ہے، دفتر اس کا جو ہے اس کی کرسیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، پر بندہ بڑا دیانتدار ہے، تو بہت بڑا افسر بھی اس کے دفتر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے نہ یہ رشوت لیتا ہے، نہ یہ نجائز سفارش سنتا ہے، اور یار یہ جائز ہی کام ہوا تو اس نے کرنا ہے۔ سمجھ آتی ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے سمجھنا ہے کہ ہم کیا ہیں، پہلے سمجھنا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے کہ ہم نے تو قیادت کرنی تھی، ہم نے یہ کیا ماحول بنا لیا ہے، ہمیں اپنا جب تک منصب سمجھ میں نہیں نہ آتا۔ اب میں نے چونکہ تھوڑا آگے بڑھنا ہے، اس پر زیادہ بات نہیں کرنی، صوفیاء کی مجلس ہے نا، تو عارف رومی فرمایا کرتے تھے بکریوں کی صحبت بندے کو بکری بنا دیتی۔ انہوں نے بکریوں سے مراد دنیا دار لوگ لیے، پیسہ دولت، یہ پلاٹ خرید لو وہ پلاٹ خرید لو، دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، ہر وقت اسی چکر میں الجھے رہنا۔ وہ کہتے ہیں ایک شیر کا بچہ تھا چھوٹا سا، تو شروع سے ہی بکریوں کے بیچ رہنے لگا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ بکریوں کے بیچ رہنے لگا تو سمجھ گیا شاید میں بھی بکری ہوں۔ ایک دن ایک شیر آ گیا، اب وہ جوان ہو گیا تھا پر بکریوں کی طرح رہتا تھا، صحبت بکریوں کی تھی نا،
تو ایک دن ایک شیر آیا تو اس نے جب آ کے دھاڑا تو بکریاں دوڑی تو یہ بھی دوڑ گیا. وہ شیر سمجھ گیا دیکھ کے کہ ہے شیر پر اپنا منصب نہیں پہچان رہا. ہے شیر ہے یہ شیر, یہ اپنا منصب. وہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم تو دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اتنا بڑا منصب امت مسلمہ کا, اور ابھی تک وہی چھوٹی چھوٹی باتیں. کئی دفعہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے چھوٹی بات کر دیتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بات تیرے قد کے ساتھ میچ نہیں ہوئی. وہ جو تیرا قد تھا نا اس سے تو کسی بڑی بات کی توقع تھی. یعنی دیکھیں نا آپ, اتنی عظیم تقریر کرنے والا آدمی, رب رسول کی بات کرنے والا, وہ جب بات کرتا ہے تو کتنی چھوٹی کرتا ہے, کہتا ہے میں 25,000 لینا ہے. کیا آپ نے بات کر دیا؟ آپ اپنا قد دیکھیں, آپ دیکھیں آپ بیٹھے کہاں ہوئے ہیں, اور آپ نے کہاں کرو مد ہے اہل دول رضا, بڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں, اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دو میں, پہناتی ہے یہ فخر کو تاج سردارا. آپ نے یہ لفظ بول کر بات چھوٹی کر دی, آپ نے اپنے قد کو محدود کر لیا. آمدام برسر مطلب, وہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ہے تو یہ شیر بکریوں کے بیچ رہتا ہے تو بکری بن گیا. اس نے کہا اس کو یاد کرانا ہے کہ تو کیا ہے. اقبال نے بھی کہا تھا نا, نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال سے کسی نے کہا کہ یہ مسلمان دوبارہ ہوشیار بھی ہوگا, کہنے لگے ہوگا. آپ کو کیسے پتہ؟ کہنے لگے رات فرشتے باتیں کر رہے تھے, میں نے سن لی ہیں. اقبال کی بات کر رہا ہوں, میں نہیں کوئی دعویٰ کر رہا. حضرت اقبال کہتے ہیں فرشتے رات باتیں کر رہے تھے تو میں نے سن لی. تو آپ نے کیا سنا ہے؟ کہتے فرشتے کہہ رہے تھے کہ نکل کے صحرا سے, کچے مکان سے. رونا نہیں رویا انہوں نے کہ روٹی کوئی نہیں, پیسے کوئی نہیں, اسلحہ کوئی نہیں, کمزوری, رونا نہیں رویا, بلکہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. باتیں کر رہے تھے فرشتے, میں نے سن لی ہے. سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ شیر پھر ہوشیار. تو انہوں نے کہا یہ شیر ہے, اسے بس یاد کرانا ہے کہ تو شیر ہے, یاد کرانا ہے. اللہ اکبر. گھیر کے نہ وہ لایا, گھیر کے بکریوں کے بیچ سے نکال کے لایا اس کو کسی طریقے سے. شیر اس شیر کو گھیر کے لایا اور لا کے دریا کے پل پہ کھڑا کیا. پل پہ کھڑے ہو کے جب اس نے نیچے دیکھا نا تو نیچے پانی میں اپنی صورت نظر آئی. صورت نظر آئی تو آنکھیں کھلی. آنکھیں کھول کے اس نے اس بوڑھے شیر کی طرف دیکھا. اس نے کہا یہ تو بوڑھا ہے, میں تو جوان ہوں, ڈر کیوں رہا ہوں. وہ جب دھاڑا نا اس کی طرف آنکھیں کھول کے کہ تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے, تو اس نے کہا پتر کہنا کچھ بھی نہیں تھا, بس یہی یاد کرانا تھا جہاں تو آ گیا ہے. اتنی کنتم خیر امت. یعنی ہمارے نوجوان نا ابھی تک تویز مانگتے ہیں, کام نہیں چلتا. یعنی میں تویز دھاگے کا مخالف نہیں, میرا تو اس جماعت سے تعلق ہے, یہ تو عین برکت والی چیزیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جس کا کام کرنے کو دل نہ کرے اسے کالا جادو ہو جائے, سستی. اور ابھی تک جو بچے الجھے ہوئے ہیں اپنی بیوی اور اپنی اماں کی لڑائی میں, وہ کیا انقلاب برپا کریں گے؟ جو ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اوہو کمر کی درد نہیں جان چھوڑ دی, کیسے آگے بڑھیں گے؟ جن کی سوچیں ابھی یہی جمی ہوئی ہیں کہ وہ محلے کی نکر پہ 2 بندے کھڑے ہو کے میرے خلاف بات کر رہے تھے, او بھائی او کوئی اور پہ گل کر دے سن, تو ایڈا ضروری نہیں. غلط فہمی ہوگی تجھے. آگے بڑھیں, کچھ کریں, اٹھیں گے, ہمت کریں گے تو اللہ مدد کرے گا. پہچانے اپنے آپ کو, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنی سوچوں کو بڑا کریں. میں یہ محفلوں والے دوست ٹائم مانگتے ہیں نا جی, تو مجھے تو خیر بڑا ہی سفر کرنا پڑتا ہے. کوئی پوچھے آپ نے زیادہ وقت کہاں گزارا, تو میں کہوں گا سڑکوں پہ. زیادہ وقت سڑکوں پہ گزر گیا, زیادہ. تو میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں بڑی کچی کچی کمزور باتیں کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں, الجھے ہوئے سے ہیں, پریشان حال سے ہیں. توڑ دیں یہ سستیوں کا طلسم. آپ اٹھیں, آپ محنت کریں, آپ جدوجہد کریں. اللہ بڑا کریم ہے. اگر کافر محنت کرے, آگے بڑھے, تو اللہ اسے نوازتا ہے. تو حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو تو بڑا ہی نہیں نوازتا. تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو پہچانے. یہ